السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی سورہ توحید کی تلاوت آپ کے سامنے کی جا رہی تھی، اور جس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ قل هو اللہ۔ یہ چار سورے جو ہیں قل سے شروع ہوتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو آخر کے دو سورے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ معوذتین، یہ اور نون جو آخر میں لگے ہوتے ہیں، یہ تثنیہ یعنی دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے کاظمین یعنی دو امام وہاں دفن ہیں، ایک موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دوسرے امام دفن ہیں؟ محمد تقی علیہ السلام۔ یا مغربین یا ظہرین، اسی طرح سے معوذتین، یہ دو سورے جو اعوذوں سے شروع ہوئے ہیں تو ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج جو ہم لوگ سورہ پڑھ رہے ہیں، جو کل سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، سورہ توحید یا سورہ اخلاص، جس میں شروع میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قل هو اللہ احد۔ احد کے معنی کیا بتائے تھے؟ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ واحد کا دو تین چار ہے، لیکن احد کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے یہاں پر عرض کی تھی، اور کہ توحید کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ توحید حد فاصل ہے کفر و ایمان کے درمیان، اور جب تک انسان کا یقین اور ایمان اللہ پر نہیں ہوگا، وہ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک حدیث، ایک واقعہ امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق بیان کیا تھا، حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے، سونے کی زنجیر والا واقعہ، جس میں نیشاپور سے جب آپ گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے ایک حدیث، لوگوں کے اسرار پہ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں جتنے بھی راوی ہیں سب معصوم ہستیاں ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام بھی معصوم، ان کے والد بھی معصوم، ان کے والد بھی معصوم، اور یہ سلسلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس یہ حدیث لے کر آئے ہیں، جو کہ اللہ کی حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جو قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے۔ بعض پیغمبروں سے اللہ نے مکالمہ کیا تو وہ آیت نہیں کہی جائے گی، لیکن حدیث قدسی کہی جائے گی۔ تو یہ حدیث قدسی کیا تھی؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ فرما رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ تھوڑا آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، شرط کے ساتھ، اور ان شرطوں میں سے میں ایک شرط ہوں، یعنی امام کا ہونا ضروری ہے، توحید کے ساتھ ساتھ ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اس سورے کو جو سورہ توحید ہے، جس کے میں نے کہا تھا کہ تین حصے ہیں، ایک 1/3 قرآن کہا جاتا ہے اس کو، ایک بار پڑھیں تو 1/3 قرآن کا ثواب، 2/3 ہوتی پورے قرآن کا ثواب۔ اسی طرح سے اس کو مطابقت دی گئی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال قرآن کی سی ہے، یعنی اگر کوئی انسان علی کو دل سے مانتا ہے تو گویا کہ 1/3 ایمان پر اور علی سے محبت کرتا ہے۔ اگر زبان سے بھی، کیونکہ یہ ایمان کے 3 اسٹیج ہیں، تصدیق بالقلب، یعنی اللہ پر بھی اگر ہم کو ایمان ہے تو تصدیق بالقلب، دل سے ہم اس کو مانے کہ وہ خدا ہے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کریں لا الہ الا اللہ کہہ کے، اور عمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح یعنی جسم کے اعضاء سے ہم عمل کر کے دکھائیں، یعنی جو ہمارے دل میں ایمان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں پر عمل کا بھی لفظ آیا ہے۔ سورہ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان اور عمل صالح کا
جوڑ اس طرح سے ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ جہاں ایمان ہے تو ایمان کا جو ظاہر کرنا ہے وہ کیسے؟ عمل کے ذریعے سے۔ یعنی اگر ہمارے دل میں ایمان ہے یا کسی کے ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، آیا ایمان ہے یا منافقت ہے، تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس کے عمل کے ذریعے سے۔ یعنی کسی کے اعمال جو ہے، اس کی رفتار، اس کا بول چال کا انداز، اس کا لوگوں سے ملاقات کا انداز، اس کے ہاتھ پیروں کی حرکتیں، یہ سب بتا دیتی ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ لاکھ کہہ رہا ہو کہ ہم اچھے انسان ہیں، اس کے اعمال بتا دیں گے کہ اس کے دل میں مثلا منافقت ہے یا ایمان ہے۔ تو ایمان کا اظہار اگر ہے تو عمل صالح کے ذریعے سے۔ عمل یعنی اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان ہی نہیں کافی ہے، اس کو ظاہر بھی کرو اس ایمان کو۔ اور اس ایمان کو ظاہر کیسے کریں؟ عمل کے ذریعے سے۔ عمل کون سا؟ عمل صالح، اچھے اعمال۔ یعنی ایمان جو ہے اللہ پر، وہ ہم کو دعوت دیتا ہے اچھے اعمال کی طرف۔ اچھے اعمال جب ہم کریں گے تو اس سے ظاہر ہوا کہ ہمارے دل میں ایمان ہے۔ اور اگر ہم اچھے اعمال نہیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ایمان میں کچھ کمی ہے۔ تو ایمان کی تین حصے، پہلے دل سے تصدیق کریں، زبان سے اقرار کریں، اور عمل ارکان کے ذریعے سے۔ اسی طرح امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے تصدیق، ان سے محبت، دل میں ان کی محبت، زبان سے اقرار کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمارا مولا علی ہے، اور عمل بالارکان یعنی جو انہوں نے فرمایا ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ خالی ہم زبان سے نہ کہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، بلکہ عمل کے ذریعے سے بھی ہم ان کی پیروی کریں، اور جتنا ہم ان سے عمل، ان کے قدم بہ قدم ان سے ملاتے جائیں گے، اتنا ہی وہ ہم کو ایمان کے درجے تک، جیسے کہ 8-9 درجے پر اور 10 درجے کی جناب سلمان فارسی 10 درجے کے ایمان پر، تو یہ عمل جتنا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے مطابقت کرتا جاتا ہے، اتنا عمل، اتنا ایمان بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ ولایت بھی ضروری ہے۔ ائمہ معصومین جو ہیں ہم کو خدا کی شناخت کراتے ہیں۔ اب یہ دعائیں جو ہمارے پاس ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں یا ائمہ معصومین کی جو دعائیں، امیر المومنین کی دعائیں، مناجات جو آپ، یا مسجد کوفہ آپ کے پاس ہے، مسجد کوفہ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ آپ مناجات پڑھتے رہتے تھے، اس جگہ کا نام ہی یہاں پہ امیر المومنین صاحب مناجات پڑھتے تھے۔ الہ مولائی یا مولائی انت المالک و انا المملوک وحل یرحم المملوک الا المالک، مولائی یا مولائی انت العالم و انا الجاہل وحل یرحم الجاہل الا العالم، مولائی یا مولائی انت القادر و انا یہ پوری مناجات ہے امیر المومنین صاحب کی۔ تو یہ مناجات جو ہے ہم کو بتاتی ہے کہ ہم خدا سے، ائمہ معصومین ہم کو قریب کراتے ہیں، خدا کو پہچانواتے ہیں۔ خدا کو اگر ہم پہچاننا چاہیں اپنے کم علمی سے، تو ہرگز ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی۔ دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ شمالی جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے، دعائے صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں، ہینری کاربن نام کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ جرمن کا تھا، ہیری کاربن، اس کا نام آپ لوگ سرچ کریے، آپ مل جائے گا۔ وہ آیت اللہ طباطبائی برجردی، آیت اللہ برجردی کے پاس آتا رہتا تھا، اور اس کو جستجو تھی شیعہ مذہب میں اور ائمہ معصومین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے وہ آتا رہتا تھا، شیعہ مذہب کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے آتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے، یعنی ہیری کاربن وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن صحیفہ سجادیہ پر اس کو اتنا یقین تھا، کہتا تھا اس کے اندر وہ دعائیں ہیں کہ جو آپ لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہیری کاربن، جو ایک کرسچن تھا، فلسفی صاحب، بہت بڑا فلسفی تھا۔ وہ آتا تھا آیت اللہ برجردی پر، وہ اس کا ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا بیان ہے کہ آپ لوگ کے پاس، یعنی شیعوں کے پاس 2 چیزیں بہت نایاب چیزیں ہیں۔ ایک کربلا، کہ آپ کربلا سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے، موٹیویشن ملتا ہے، اور ایک آپ کا جو یقین اور ایمان ہے کس پر؟ امام زمانہ پر، ان سے آپ کو امید ملتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ پر نایاب چیزیں ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ان کو ہم کو پڑھنا چاہیے، ہم کو وقت دینا چاہیے، تھوڑا وقت نکال کر ہم کو، جس طرح سے قرآن پہ ہم کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم کو دعاؤں پر بھی توجہ دینا چاہیے، اور دعائیں بھی یہ نایاب دعائیں خزانہ ہیں ہمارے پاس۔ صحیفہ سجادیہ، زبور
آل محمد کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ کو۔ صحیفہ سجادیہ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ سند کے اعتبار سے یعنی اوتھینٹسٹیز کی یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہی دعائیں ہیں بعین ہی کہ جو ہمارے جد سید الساجدین یعنی امام زین العابدین صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اس میں ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہوا ہے، یعنی جو صحیفہ سجادیہ اس وقت ہمارے پاس ہے وہ بعین ہی وہی ہے جو چوتھے امام نے دعائیں ارشاد فرمائی تھی، اور اس میں ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہوا ہے۔ تو یہ نایاب تحفہ ہمارے پاس ہے، ائمہ معصومین کا اماموں نے ہم کو دیا ہے، تو ان کی دعائیں آپ پڑھیے تو یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کرتے ہیں، خدا کی شناخت کراتے ہیں۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، اے وہ کہ جس نے اپنی ذات اب خود دلیل بنائے، خود پہچنوایا، اپنے آپ کو خود سے پہچنوایا ہے۔ یعنی ہم جو ہے پہچانتے ہیں، کوئی سورس لیتے ہیں، ائمہ معصومین نے کسی سورس سے نہیں، خدا کو بذات خود پہچانا ہے، یعنی خدا کو خدائیت سے اس کی پہچانا ہے۔ ہم آسمان میں ستارے اور چاند دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ اس کو خلق کرنے والا خدا ہے، وہ کہیں وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ بغیر واسطے کے خدا کو پہچانا، اور وہ ہم کو پہچانوائے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے خدا کو خدا سے پہچانا ہو تو وہ ہم کو خدا کو پہچانوا سکتا ہے بہتر طریقے سے۔ تو معصومین علیہ السلام کو اگر ہٹا دے بیچ سے تو ہم خدا کی شناخت حاصل نہیں کر سکتے، کما اس کی شناخت حاصل کرنا جیسے اس کو پہچاننا چاہیے۔ معرفت اللہ کی بہت ضروری ہے، یہ جو ہے دوسرا پوائنٹ تھا۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی یکتائی کی دلائل کیا ہے، یعنی اس کی وہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ آپ لوگ بچے اکثر تو اس میں پڑھتے ہیں دینیات میں کہ خدا ایک ہے، اگر دو خدا ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی، اگر دو خدا ہوتے تو ظاہر دنیا تباہ ہو جاتی۔ ایک خدا کہتا ہے ہم اس طرح سے نظام چلائیں گے، اور ایک خدا کہتا ہے کہ ہمارا ایڈمنسٹریشن یوں رہے گا، تم آدھی دنیا پہ حکومت کرو، ہم آدھی دنیا پہ حکومت کریں۔ اور بھی بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آدھی دنیا بھی ہم کو دے دو۔ جو بادشاہوں کو مزاج یہ ہوتا ہے نا کہ کلکم من آدم و آدم من طین ولا یشبع ابن آدم الا بالتراب، کہ تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں، انسان کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا سوائے مٹی کے، یعنی اس کو اگر ایک ریاست دے دی جائے تو چاہے گا دوسری ریاست مل جائے، دوسری ریاست دے دی جائے تو چاہے گا وہ والی ریاست مل جائے، دنیا پہ حکومت مل جائے تو چاہے گا چاند پہ بھی حکومت کر لیں، چاند کی حکومت مل جائے۔ ہوس جو ہے انسان کی وہ مٹی نہیں ہے۔ ایک حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے کہ منہمان لا یشبعان، طالب العلم و طالب المال، دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ایک طالب علم کا جو علم کا بھوکا ہے، علم تلاش کر رہا ہے، علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو علم کا ذائقہ چکھ لیتا ہے اور جس کو علم کی طلب ہو جاتی ہے تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ اور دوسرا جو طالب المال، جو دنیا کی جس کے اندر ہوس ہے، تو جو دنیا کی ہوس کرتا ہے وہ بھی اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھر سکتا۔ تو اللہ کی یکتائیت یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور اگر دو خدا ہوتے تو دوسرا خدا اپنا پیغمبر بھیجتا، جیسے کہ ہمارے خدا نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ اگر وہ پیغمبر نہ آتے تو ہم خدا کو کیسے پہچانتے؟ ہر پیغمبر کا جو سلوگن تھا یا ان کا کلمہ جو ان کو دعوت تھی وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی جناب آدم سے لے کے پہلا بشر جو زمین پر اترا وہ کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ختمی مرتبہ تک سب تمام پیغمبروں کا ایک ہی دعوت نامہ تھا کہ اللہ ایک ہے، تو سب نے دعوت دی اللہ ایک کی طرف، خدا یہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ تو اللہ جو ہے وہ سب کی پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ اگر دو خدا ہوتے تو دوسرا خدا اپنے پیغمبروں کو بھیجتا، جبکہ دوسرے پیغمبروں کو ہم نہیں دیکھتے، صرف اللہ نے بھیجے پیغمبر 1,24,000، جن میں سے کچھ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بعض پیغمبروں کا ذکر قرآن میں ہے، اور بعض پیغمبروں کا ذکر دعاؤں میں مل جاتا ہے، جیسے داؤد جو رجب کے مہینے میں عمل داؤد کیے تھے، اس میں جو دعا ہے جو داؤد کو تعلیم کی تھی امام نے، اس میں کچھ پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے۔ تو 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو دوسرا خدا اپنے پیغمبروں کو بھیجتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ
نظام کا اپنے صحیح ڈھنگ سے چلنا، یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ کب سے چل رہا ہے؟ آپ سوچئے، تصور کریے کہ یہ چاند جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس چاند کو جناب آدم نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی آپ سوچئے بیٹھ کر، عجیب سا لگے گا نا۔ یہ سورج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو امام حسین علیہ السلام نے بھی دیکھا، اس سورج کو امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیکھا، اس سورج کو جناب ابراہیم نے بھی دیکھا، اور آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں سورج کو۔ کب سے چل رہا ہے سورج؟ اچھا، وہی نظام چل رہا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اللہ نے جو اس کا مقام مقرر کیا ہے بس وہیں پر وہ اسی رفتار سے ویسے ہی چل رہا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا، ہدایت دی۔ قال من ربکم قال ربنا الذی خلق آتى كل شيء خلقه ثم هدى۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ جو تم خدا کا دعویٰ کر رہے ہو، خدا تمہارا خدا کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے جواب دیا، قال ربنا اللہ الذی آتى كل شيء خلقه ثم هدى۔ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور اس کے بعد اس کو ہدایت دی۔ یعنی ایک چیز بنا دی، جیسے ہم لوگ بناتے نہیں ہیں، کوئی کمپنی کوئی چیز بنا دی، کمپیوٹر بنا دیا، کسی نے بنا دیا، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ سسٹم بنا دیا کہ اس کو اس طرح سے آپریٹ کرنا ہے۔ خدا نے ہر چیز کو بنا کر اس کو ہدایت دے دی کہ تم کو اس طرح سے چلنا ہے۔ سورج بنا دیا کہ اب تم کو اس مدار پر گھومنا ہے، چاند کو بنا دیا تم کو اس مدار پر، اس آربٹ پر گھومنا ہے، دنیا کو بنایا تم کو اس طرح چلنا ہے، پانی کو اس طرح سے بہایا، ہوا کو اس طرح چلایا، ہر چیز جیسے اللہ نے خلق کی تھی ویسے ہی چل رہی ہے۔ تو یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، یہ اپنے آپ چل رہا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ نظام اپنے آپ چلے؟ ممکن ہے کہ پورا کہہ دیں کہ بھئی یہ ایک نیچر ہے اور نیچر نے اپنے آپ کو ایسے بنا لیا اور وہ نیچر اپنے آپ چل رہا ہے؟ کیا ممکن ہے اس طرح سے؟ نہیں ممکن ہے۔ کوئی بھی چیز بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی۔ یہ ایک بہت معمولی سی مثال ہے کہ جو آپ کے سامنے ہم یہاں پہ موجود اس کمرے میں دیکھیے، اس ہال میں یہ لائٹ جل رہی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی طاقت جلا رہی ہے۔ یہ پتیاں جو ہل رہی ہیں تو پتیوں کو کوئی نہ کوئی چیز ہلا رہی ہے، وہ ہوا ہے۔ ہم دیکھ نہ سکیں لیکن کوئی نہ کوئی چیز ہے جو کاز اور ایفیکٹ والی چیز ہے، ہم نے کل بتایا تھا۔ تو ہر شے کو کوئی نہ کوئی کاز حرکت دے رہا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کیسے ممکن ہے کہ اپنے آپ بن کر تیار ہو جائے؟ یہ سب کے سب اللہ نے خلق کیا۔ اچھا، یہ نظام جو ہے وہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اچھا، اب انسان کے اندر جو نظام کی جو یہ اللہ کا جو نظام خدا نے انسان کو دیا ہے، بنایا ہے، خدا ایک روایت میں ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو خود کو پہچان لے گا، جو خود کی معرفت حاصل کر لے گا، وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا۔ ایک بہت اچھی حدیث ہے امیر المومنین صاحب کی، حدیث کیا ہے؟ نہج البلاغہ کا ایک کوٹیشن ہے۔ وہ اس امام فرماتے ہیں، اعجبوا لہذا الانسان، آپ دیکھیے ذرا غور کریے کہ اللہ نے انسان کو کیسا خلق کیا ہے۔ اعجبوا لہذا الانسان، تعجب کرو اس انسان پر۔ یسمع ینظر بشہم ویتکلم بلحم ویسمع بعظم۔ دیکھیے بہت لاجواب یہ جس بات کی طرف مولا ہم کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ 1400 برس پہلے، اور امام فرمانے کہ اعجب لہذا الانسان، تعجب کرو اس انسان کی خلقت کے اوپر۔ ینظر بشہم، یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ چربی کیا ہے؟ اگر ہم 1 کلو چربی لا کے یہاں رکھ دیں تو اس سے کہیں دیکھو، دیکھے گی چربی؟ تو چربی سے دیکھنا یہ خصوصیت نہیں ہے،
بلکہ چربی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ دیکھنے لگے، ورنہ ہم یہاں پہ 2 کلو 10 کلو چربی لا کے رکھ دیں نہیں دیکھے گی۔ یہ صلاحیت کس نے دی کہ اس چربی میں دیکھنے کی طاقت آ گئی؟ تو یہ خدا نے اس کے اندر یہ طاقت پیدا کی، چربی میں دیکھنے کی صلاحیت۔ یتکلم بلحم، بولتا ہے گوشت سے، یتکلم بلحم، گوشت سے بولتا ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے دیکھیے آپ کمالات دیکھیے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، مختلف زبانیں، مختلف لہجے، مختلف طرح سے ایک ایک قدم پہ جو ہے لہجے بدل جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہماری زبانوں کا اختلاف، ہمارے رنگوں کا اختلاف، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس سے ہم جانے کہ خدا ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ زبانیں مختلف ہیں لوگوں کی، تو یہ ایک گوشت کا ٹکڑا بول رہا ہے، تو کیا گوشت میں صلاحیت ہے کہ گوشت بولے؟ گوشت کی باخصوصیت نہیں ہے، اس گوشت کے اندر صلاحیت اللہ نے پیدا کی کہ وہ بول سکتا ہے۔ تو اب اس پہ تعجب کرو، گوشت کے اوپر تعجب نہ کرو، بلکہ گوشت کے اندر بولنے کی صلاحیت جو پیدا کی ہے، اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے جس نے گوشت کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے نا۔ وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور ہڈی سے سنتا ہے۔ اب یہ تو آپ انکشاف ہوا ہے، 1400 برس پہلے تو انسان ہی سمجھتا تھا کان سے سنتے ہیں ہم لوگ، سنتے تو کان ہی سے ہیں، لیکن کان کے اندر ہڈی ہے جو اس سے سنتا ہے انسان۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ یسمع بعظم۔ تو یہ نظام کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ کا بنایا وہ نظام اعتدال ہے ہر چیز میں۔ دیکھیے ہر چیز میں اللہ نے اعتدال یعنی بیلنس رکھا ہے۔ یہ اس کے بنائے ہوئے نظام کی خصوصیت ہے کہ کوئی انبیلنس نہیں ہے، ہر چیز بیلنس ہے۔ اگر دنیا اپنے مدار سے، اپنے آربٹ سے ذرا سا بھی کھسک جائے ادھر سے ادھر تو کیا ہوگا؟ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اگر سورج نزدیک آ جائے یا دور چلا جائے، یا مثال کے طور پر جو انسان کے اندر جو اس نے رکھا خون رکھا ہے، مثلا خون کے اندر بیلنس ہے، اس مقدار میں اتنا اس کے اندر جو اس کے عناصر موجود ہیں اتنے رہیں گے۔ اگر ذرا سا بڑھ جائے، بلڈ پریشر کتنا رہے گا؟ اتنا نارمل رہے گا۔ اگر بڑھ گیا تو مشکل، کم ہو گیا تو مشکل۔ اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز بیلنس ہے۔ اسی لیے اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز کو بیلنس کر کے چلیں، نہ زیادہ، فارسی کی مثال ہے نہ بین شوری شور نہ بی نمکی۔ کھانا جو ہے اگر کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیے تو نہ کھایا جائے گا، اگر نہ ڈالیں تو بھی نہیں کھایا جائے گا۔ اتنا ڈالو کہ جو معتدل ہو، جو کھا سکیں، جتنا ہم کو پسند ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے۔ تو اگر زیادہ ہو جائے کوئی چیز تب بھی نقصان دہ، کم ہو جائے تو نقصان دہ، بیلنس رہے گا تو صحیح رہے گا۔ تو ہر چیز میں ہم کو بھی اعتدال رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی ہم کو اعتدال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم عبادت کرنے جوش میں اور عبادتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ ہم ایک پورا قرآن ختم کیے دے رہے ہیں۔ قرآن ختم کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے پڑھیں، لیکن قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھیں۔ عبادت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہمارے ائمہ معصومین عبادت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اور گھر میں بھی دیکھتے تھے، گھر والوں سے بھی ان کا جو گھر کے جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی نبھاتے تھے، باہر جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی نبھاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف مصلی میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے، بلکہ ہر کام کرتے تھے اعتدال کے ساتھ، ہر چیز کو وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حق کو، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ تو یہ نظام عدل ہے، اللہ کا یہ نظام بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ کائنات کا نظام، اور ہم لوگ اپنے اندر دیکھیں کہ ہر چیز کو اللہ نے نظم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ پورا نظام جو چل رہا ہے، جتنی حرکتیں قلب ہمارے اندر رکھی ہیں، اتنی ہمیں یہ اللہ کا نظام عطا کیا ہوا ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہے کہ جس نے اتنا بہترین نظام بنایا ہے۔ تو دوسری دلیل یہ ہو گئی کہ اگر خدا ہوتا، دوسرا خدا ہوتا تو اپنا پیغمبر بھیجتا، اور دوسرا یہ کہ یہ نظام کائنات بتا رہا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو نظام درہم بھرم ہو جاتا اور رہنے لائق نہ رہ جاتی دنیا، سب فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب آئیے امیر المومنین کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین سے درس لیتے ہیں اور ائمہ معصومین سے سبق لیتے ہیں کہ خدا ہے، اور خدا کے لیے ہی ان کا وجود تھا، خدا کے لیے ہی وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ امیر المومنین جنگ صفین کا واقعہ ہے۔
نماز کا وقت آ گیا، آپ نے مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، تو لوگوں نے ان کے ساتھ جو تھے وہ کہنے لگے مولا یہ نماز کا وقت نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ میں آپ جو ہے نماز کا مصلی بچھائیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم اسی نماز کے لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں، اسی اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کے لیے تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو امام نے ہم کو یہ سبق دیا کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کو، یعنی اللہ کے وجود کو اپنی زندگی میں بسا لیں۔ ہمارا جو کام ہو وہ اللہ کے لیے، ہم جی رہے ہیں تو اللہ کے لیے، ہمارے ہر کام میں للہیت پائی جانا چاہیے۔ عبادت یہی ہے کہ ہم ہر کام عبادت، یعنی اگر نیت کر کے کریں، ہم نے اس دن بتایا تھا کہ ہم قربتاً اللہ کے ساتھ کریں تو ہمارا ہر کام عبادت میں بدل جائے گا۔ اگر ہم کھا بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان جب شروع ہوا تھا اس کے پہلے حضور کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا اس میں سونا عبادت ہے، تمہارا سانس لینا عبادت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، کہ سانس جو ہم لیتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں یہ تسبیح کا کام کرتے ہیں، اگر ہم سوتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی ہمارا ہر کام عبادت میں بدلتا جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا کہ تم ہمارے لیے روزہ رکھ رہے ہو تو ہم تمہارے ہر عمل کو، تمہارے ہر حرکت کو، تم سو گے تو بھی عبادت کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو تو بھی عبادت کر رہے ہو، سانس لے رہے ہو تو بھی عبادت کر رہے ہو۔ تو ہمیں اپنے زندگی میں کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام میں خدا شامل ہو، یعنی ہم جو کام کریں وہ خدا کو حاضر ناظر رکھیں کہ میرا خدا اس سے راضی ہے نہیں۔ اگر یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے پوچھیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا خدا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہ بھی پوچھیں تب بھی ہمارا کانشیس، ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ہے نا۔ یہ فطرت انسان کی، نیچر انسان کا ہے۔ اگر کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو فوراً اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ نہ کرو، یہ کرو، اور بات ہے انسان اوائڈ کر جاؤ، چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں ہم کریں گے کام، وہ ضد پہ آ جائے۔ انسان کے اندر جو ایک نفس ہوتا ہے، نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، اگر کوئی غلط کام ہم نے کیا تو وہ ملامت کرتا ہے، کیوں کیا تم نے ایسا غلط، پہلے تو وہ روکتا ہے کہ نہ کرو، اور اگر کر لیا تو پھر وہ ملامت کرتا ہے کہ توبہ کرو، یہ غلط کام کیا، پشیمانی ہوتی ہے انسان کو۔ دھیرے دھیرے جب انسان وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، یعنی کنٹینیو اس گناہ کو کرنے لگتا ہے یا اس کام کو کرنے لگتا ہے، تو جو نفس لوامہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر وہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ وہ برائی نہیں رہ جاتی۔ تو اس لیے نفس امارہ جو ہے وہ بھی غالب آ جاتا ہے، جو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس امارہ اور نفس لوامہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، کارٹون وغیرہ جو فلم دیکھتے ہیں ہم لوگ، کارٹون فلم، اس میں ٹام اینڈ جیری وغیرہ جو فلم آتی ہے اس میں دیکھیں بچوں سے ریلیٹڈ میں بیان کرتا تھا تاکہ بچے ہم سے جڑے رہیں۔ اب بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ ہاں، اگر کوئی بور ہو رہا تو بتا دیجیے گا، تھوڑا کلاس ایسا رہے کہ جس میں آپ لوگ دلچسپی رہے۔ صلوات پڑھیے پہلے تو، اللہم صلی علی محمد والے۔ اب اس میں دکھاتے نہیں ہے کہ ایک امیج آئی اس کی، وہی چوہا جو جیری کہتے ہیں نا، اس کو جیری ہے چوہا یا بلی، اس کو جو ہے ایک دم سے شیطان سوجا، شیطان نے اس کو کہا کہ یہ اس کو جا کے اذیت پہنچاؤ، اس کے ایک دم سے وہ امیج دوسری آئی فرشتے والی، اس کا انجل بنا، وہ اس کو وہ کہا نہیں یہ نہ کرو۔ تو یہ جو ہے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نفس لوامہ، نفس امارہ، ہم یہ مثال دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو، نفس امارہ اور نفس لوامہ کیا ہے۔ یہ جو انجل بنا ہوا ہے نفس کون ہے؟ نفس لوامہ ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے نہ کرو یہ کام، برا ہے۔ اور وہ جو ہاتھ میں وہ بھالا لیے ہوئے ہے کالے رنگ کا بھوت، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کام کرو، وہ ہے نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو ہم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر خود ایک ضمیر یہ ہے، ایک ہمارا جو ضمیر ہے وہ کہتا ہے کرو، ایک کہتا ہے وہ نہ کرو، ایک نفس ہمارا کہتا ہے کرو، ایک کہتا ہے نہ کرو۔ تو ہم کو پیروی کس کی کرنا چاہیے؟ نفس لوامہ کی۔ اگر ہم نفس لوامہ کو اوائڈ کرتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے پھر وہ گناہ جو ہے ہمارے لیے ایک عادی بن جائے گا، اور پھر وہ کہے گا گناہ ہی نہیں ہے، ارے کوئی یار اس سے چھوٹی سی چیز ہے۔ تو ایک حدیث ہے بہت ہلا دینے والی حدیث ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ احسنتم، بہت اچھا۔ اشد الذنوب ما استخف بہ صاحبہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھیں۔
سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھیں، تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہم کو اس بات کا تو دھیان دیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر رکھیں۔ اب آئیے خدا کی ذات وحدہ لا شریک، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے سے مطلب یعنی کوئی اس سے ہے نہیں کہ اس کا جز بن جائے اور وہ خدا کا بیٹا یا خدا کی نسل ہو۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا ہے، یعنی نہ وہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے کہ اس کا باپ ہو، نہ وہ کسی کا باپ ہے کہ اس کا بیٹا ہو کوئی، کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور یہ اللہ اس کا، یہ باپ اللہ کا باپ ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کف نہیں ہے، ہمتا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں برابری کرنے کو۔ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی برابری کرنے والی ان سے شادی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ علی علیہ السلام جو تھے اگر نہ ہوتے تو فاطمہ کے برابر کوئی نہیں تھا۔ تو جناب فاطمہ زہرا جو کہ کف کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو لم یکن لہ کفوا احد، خدا کا کوئی برابر نہیں ہے، خدا کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، خدا کے ساتھ ہم کسی کو نہیں جوڑ سکتے۔ خدا کی ذات اور صفات، توحید ذاتی اور توحید صفاتی کہا جاتا ہے اس کو، توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید ذاتی اور توحید صفاتی۔ توحید ذاتی یعنی ذات میں وہ یکتا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات ایک اکیلی ذات ہے۔ اور توحید صفاتی یہ ہے کہ اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اس کا صفات کے یعنی کوالٹیز جو اس کی ہیں، عالم ہونا، قادر ہونا۔ نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، آپ لوگ جا کے پڑھیے گا، پورا خطبہ نہ پڑھیے، شروعات کی چند لائنیں ہیں، اس میں امام کا خطبہ بہت خوبصورت انداز میں، واقعی حق ہے۔ میں نے کہا نا کہ ائمہ معصومین اگر نہ ہوتے تو خدا کو پہچانوانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین اگر ہم کہیں ہم دیندار ہیں تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم خدا کو پہچانیں۔ اول الدین معرفتہ، خدا کو پہچانیں، معرفت حاصل کریں۔ اچھا معرفت کیا ہے؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے ہمارے محلے میں آ کے رہنے لگا، ہے نا، معرفت میں بتانے کہ معرفت کیا ہے۔ ایک شخص ہمارے محلے میں آ کے رہنے لگا، ہاسٹل میں مثلاً پڑھنے کی غرض سے آیا ہے، ڈاکٹر ہے کوئی آیا یہاں پر پریکٹس کر رہا ہے اور آ کے ہمارے محلے میں گھر کرائے پہ لے کے رہ رہا ہے۔ مسجد میں آیا، ہم نے دیکھا کہ نئی شکل ہے، ہم نے اس سے نام پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا فلاں میرا نام، مثلا علی نام ہے میرا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مثلاً سیتاپور کے یا کانپور کے رہنے والا ہوں۔ اچھا بھی خیر دوستی ہو گئی ہم میں۔ ابھی تک ہم صرف جان رہے ہیں کہ اس کو، اس کا نام یہ ہے، یہ فلاں شہر کے رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ اور گھل مل گئے، تھوڑا بات چیت ہوئی اور اس کے بارے میں جاننا شروع کیا، اس اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا، اس کے گھر آمد و رفت شروع ہوئی۔ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ نماز اول وقت پڑھنے آ رہا ہے، نماز شب بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی دے رہا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، غرض بہت اچھی اچھی کوالٹی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ابھی تک جو ہم اس کو صرف جان رہے تھے کہ یہ اس کا نام یہ ہے، یہ اس شہر کا رہنے والا ہے، یہاں پر پریکٹس کرنے کے لیے آیا ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے، اس مکان میں رہ رہا ہے، لیکن جب ہم اس سے قریب ہوئے تو اس کی معرفت بڑھتی جا رہی ہے ہمارے اندر، یعنی اس کو ہم پہچانتے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ یہ معرفت ہے، یعنی جتنا ہم اس کے نزدیک جا رہے ہیں اتنا اس کی کوالٹیز ہمارے سامنے کھل کے آ رہی ہیں۔ تو یہی ہے کہ ابھی پہلے تو ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، خدا رب ہے، خدا پالنے والا ہے، خدا نے بنایا ہے، لیکن جب ہم خدا سے اور نزدیک ہوں گے، دیکھیے اس لیے کہا قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یعنی ہم جو کام کرتے ہیں خدا سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی قربت، جو بھی اچھے کام ہم کرتے ہیں، ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، چوری کرتا ہوں میں قربتاً اللہ کریں گے، یا جھوٹ بولتا ہوں میں قربتاً اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جب اچھے کام کریں گے اس سے ہم کو اللہ کی قربت ملے گی، برے کاموں سے اللہ کی قربت نہیں ملے گی۔ اچھے کاموں سے ہم جو اچھا کام کریں قربتاً اللہ، اگر آپ راستے میں پتھر ہی پڑا ہے اس کو آپ ہٹا دیے کہ قربتاً اللہ، تو یہ بھی آپ کے ثواب اعمال میں لکھ دیا، اعمال نامے میں لکھ دیا گا کہ اس نے ایک پتھر ہٹایا تھا قربتاً اللہ، یہ آپ کو اور قریب کر دے گا۔ یعنی جتنے آپ پوائنٹ بناتے جائیں گے اور اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو خدا سے قربت جو ہے، خدا سے نزدیکی، تو جتنا ہم خدا کو پہچانتے جائیں گے، خدا نیک کام کرتے جائیں گے، اتنا خدا اور دریچے ہمارے لیے اپنی معرفت کے کھولتا جائے گا۔ وہ کیا آیت ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ راستے کھول دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر آگے بڑھتے ہیں ہم کو پہچاننے کے لیے تو ہم ان کے لیے اور راستے کھولتے جاتے ہیں، وہ اور ہم سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ تو قربت اللہ سے قریب ہونے کے لیے، قربت اللہ کی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب صفات جو اللہ کی ذات و صفات، تو امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ، اول دین معرفت ہو، سب سے پہلا قدم دین کا یہ کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں۔ وکمال و معرفت ہی التصدیق بہی، کمال معرفت کیا ہے؟ یعنی ہم معرفت کے ٹاپ پہ کب پہنچیں گے؟ جب ہم دل میں تصدیق کریں کہ خدا ہے، خدا کو ہم مانیں، خدا کا ہم دل میں یقین پیدا کریں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وکمال و تصدیق بہی نفی الصفات عنہ، کمال تصدیق کیا ہے؟ کہ ہم اس کو خدا مانیں کہ صفات کو اس سے الگ نہ کریں، یعنی نفی صفات، نہیں صفات کے انکار کریں کہ صفات اس سے الگ نہیں ہیں، صفات اس کی الگ نہیں بلکہ صفات اس کی اسی میں ہے۔ یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ علی، امام علی کون تھے؟ امام تھے، اور کیا ان کی خصوصیات تھیں؟ شجاع تھے، اور عالم تھے، ہے نا، اور متقی تھے۔ یہ سب صفات، یہ بندے کی صفات ہیں، بندہ پہلے اس کے بعد اس کی صفات، یا کوئی بھی آپ لے لیے اے ٹو زیڈ، کوئی بھی، جیسے ہم اپنے کو کہیں کہ ہم جب ہم آئے دنیا میں آئے تو ہم کچھ نہیں تھے، مطلب جاہل تھے بالکل۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا، اس نے ہوش سنبھالنا شروع کیا تو اس کے بعد علم آیا، کہا گیا یہ عالم ہے۔ اور جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے پاس طاقت بھی نہیں تھی، اب جب بڑے ہوئے تو طاقت آ گئی، ہم کرسی کو بھی ہلا سکتے ہیں، میز کو بھی ہٹا سکتے ہیں، اتنی طاقت آ گئی۔ تو اب طاقت آ گئی تو ہم طاقتور ہو گئے، یہ طاقت ہماری بعد میں آئی۔ تو جتنی کوالٹیز ہماری ڈیولپ ہوتی جائیں گی، بعد میں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں تھی، یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ کیا خدا کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے خدا پیدا ہوا معاذ اللہ، اور اس کے بعد پھر وہ عالم ہوا، پھر وہ خالق ہوا، پھر وہ قادر ہوا؟ جب سے ہے وہ تب سے وہ عالم ہے۔ اچھا، جب سے ہے تب سے میں ایک بڑا سوال ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولا خدا کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ خدا کہتے ہیں نا خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خدا کب سے ہے، کب اور کہاں، یہ کب بنا؟ جب یہ دنیا بنی، آسمان بنا، زمانہ بنا، زمان و مکان، جب مکان بنا اور زمان بنا تب یہ زمان و مکان وجود میں آئے، ورنہ جب دنیا اور آسمان و زمین کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا۔ تو ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا، تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ یہ نہیں کہ خدا جو ہے اس کی صفت العلم جو ہے وہ بعد میں اس کے اندر کریٹ ہوئی، پیدا ہوئی ہو، طاقت بعد میں اس کے آئی ہو، نہیں۔ امام فرماتے ہیں ذات و صفات کو الگ نہ کرو، صفات کو جدا نہ کرو، صفات اس کی ایک ہے، کیونکہ ہر صفت اپنے موصوف سے الگ ہے۔ موصوف یعنی جس کی آپ کوالٹی بیان کر رہے ہیں، اور ہر موصوف اپنی صفت سے جدا ہے۔ اگر ہم خدا کو عالم خدا الگ مان لیں گے، قدرت مند خدا الگ مان لیں گے، دانشور خدا الگ مان لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے وہ عالم خدا ہے، وہ طاقتور خدا ہے، وہ خالق خدا ہے، وہ فلاں والا خدا ہے، وہ والا خدا ہے، کئی یہ خدا ہو جائیں گے۔
اور امام فرماتے ہیں جب کئی خدا ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس میں حقیقت میں کون سا خدا ہے۔ کئی ایک آئینے آپ لگائیے کمرے کے اندر اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر طرف موجود ہیں، یہ بھی، تو آپ کا جو آئینے والے دیکھ کہے کنفیوز ہے کہ آپ ہیں کہاں۔ تو خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر آئینے میں الگ الگ جلوے دکھا رہا ہے، بلکہ اس کی ذات و صفات ایک ہیں، یعنی عالم بھی وہی ہے ذات اور وہ خالق بھی ہے، وہ ساری صفات اس کی۔ اس نہج البلاغہ اس خطبے کو آپ شروعات کا خطبہ ہے، اس کو وقت نکلے تو انشاءاللہ یا شبوں میں پڑھیے گا، اس وقت آپ کے پاس وقت زیادہ رہے گا تو آپ اس کو پڑھیے گا کہ امام نے کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے خدا کے وجود کو۔ بہترین طریقے سے امام نے توحید کو پہچنوایا ہے اس میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وقت ہے ہمارے پاس؟ ابھی نہیں آگا جی، 5 منٹ ہیں۔ اچھا، اس سورہ توحید کے پیغامات کیا ہیں، یعنی ہم کو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا ہم سے مانگا جا رہا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ انبیاء وحی کے امانت دار ہیں، پیغمبر خیانت نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر کبھی خیانت نہیں کرتے پیغام پہنچانے میں، جو اللہ نے کہا ہے وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قل، اے رسول کہہ دیجئے، یعنی اللہ کو اعتماد ہے کہ میرا رسول کبھی غلط بیانی نہیں کرے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہے گا۔ اس کے بعد دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی بھی جگہ اس سے خالی نہیں ہے، مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ ہے ہر جگہ لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو امام نے جواب دیا لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں، یعنی میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اب تعجب نہیں ہوگا، مولا نے دیکھا، اللہ کا تو جسم ہے نہیں، اللہ کیسے دکھائی دے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے، معرفت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یعنی اگر ہم خدا کو محسوس کرنا چاہیں تو خدا دکھائی نہیں دے گا یہاں پر ہم کو، لیکن خدا کا وجود ہم اس کے جو آثار موجود ہیں دنیا میں، کائنات میں، ہم آپ سب، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ سب اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں۔ عقیدے سے متعلق سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ کوئی عقیدے سے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو اس سے دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم عقیدے تو بنا لیتے ہیں، عقیدے تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروع دین میں تقلید ہے، فروع نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے پڑھیں، لیکن اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اصول دین کتنے ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان میں تقلید نہیں ہے، ان میں آپ کو آرگومنٹ اپنے دلائل خود بیان کرنا ہے۔ خدا کو آپ یہ کیسے مانتے ہیں، خدا کو عادل مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کے پاس خود دلیل ہونا چاہیے، اپنے عقیدوں کو ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا ایک ہے اور وہ عادل ہے، اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے۔ اور نبوت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب خدا ہے تو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ خود آئے گا نہیں، نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ وہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو بیان کر سکتا ہے کیسا ہے وہ، تو وہ خود نہیں آئے گا تو اپنے پیغمبروں کو بھیجے گا۔ پیغمبروں کا ہونا ضروری ہے، پیغمبروں کے بعد اماموں کا ہونا ضروری ہے کہ پیغمبروں کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد امامت کا سلسلہ ضروری ہے، اور ایک دن قیامت ہونا چاہیے تاکہ جو اعمال، اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کے اعمال کا انعام دیا جا سکے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے برائی کا، اگر کوئی برائی کرتا ہے کیا ممکن ہے یزید کو اس دنیا میں سزا دی جا سکے؟ کیا ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اس کا صلہ ان کو اس دنیا میں دیا جا سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یزید نے اگر ایک انسان کو قتل کیا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بھئی اس کو قتل کر دو، اس کا سزا ہو گئی۔ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا، ایسی اور ظالم، کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں ممکن ہی نہیں، عقل نہیں قبول کرتی اس بات کو، اور اچھے انسان کو اس کے نیک اعمال کی جزا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایسا دن ہونا چاہیے، ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں ظالم کو بھرپور طریقے سے اس کا مزہ چکھایا جائے اس کے ظلم کا، اور جو اچھا انسان ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس کے نیکیوں کا صلہ دیا جائے، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو یہ عقل کہتی ہے کہ قیامت ہونا چاہیے تاکہ قیامت میں اچھے انسانوں کو صلہ اور برے انسانوں کو سزا دی جا سکے۔ اللہ ہر چیز میں یکتا ہے،
اور وہ تنہا ہے۔ اگر وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ ہے، چلیے، برکت ہو گئی، وقت میں برکت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کریے پروردگار برکت عطا کر، عمر میں برکت دے، مال میں برکت دے، کثرت نہیں، کثرت تو بہت سے لوگوں کا پیسہ ہے لیکن برکت کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی عمر 18 سال تھی لیکن برکت دیکھیے کتنی ہے کہ ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں سعادات موجود ہیں، اور ان کا جناب فاطمہ زہرا کے فیض آج تک جاری ہے۔ تو برکت ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ کے کاموں میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ پیغامات ہیں، اللہ ہر چیز میں یکتا ہے، ذات میں، صفات میں، علم میں، قدرت میں، ہر چیز میں وہ تنہا اور یکتا ہے، کسی کو ہم اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ حتیٰ معصومین کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کے خدا ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ علی خدا ہے تو معاذ اللہ، خود امام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، حلق فیہا رجلان محب قال و مبغض قال، میری ذات کو لے کے 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ امام فرما رہے ہیں ہلاک، امام فرما رہے ہیں ہلاک ہیں وہ 2 لوگ میری ذات میں۔ کون لوگ؟ محب مبغض قال، جو میرے بغض میں میری فضیلتوں کو کم کرے اور مجھے نیچا دکھانا چاہے، وہ بھی ہلاک ہے۔ وہ محب غال، اور جو میری محبت میں غالی بن جائے، یعنی نصیری بن جائے اور مجھے خدا بنا دے، تو نہ میں خدا ہوں اور نہ مجھے جو اگر فضیلتوں سے گھٹایا جائے تو وہ اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے، وہ ہلاک ہے۔ وہ دونوں لوگ ہلاک ہیں، چاہے وہ نصیری ہو چاہے وہ بغض رکھنے والے ہوں۔ تو علی علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ خدا تک پہنچانے والے اور خدا کو پہچانوانے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔